السلام علیکم دوستو، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں جی اطہر کاظمی کے شو میں وہ ہے جی سارہ بانو صاحبہ۔ سارہ بانو صاحبہ نے کہا کہ مجھے نظر تو نہیں آ رہا یہ اسمبلی چلتی ہوئی، روز جو آئے دن کچھ نہ کچھ اسمبلی میں ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب یہ کس کے بندے ہیں جو کہ افغانستان سے آئے ہوئے ہیں۔ سنا کہ ان کی جو کاکڑ صاحب ہے ان کی جو نیشنلٹی ہے وہ ہے جی افغانستان کی۔ تو چلے مزید انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، چلے ان کی پہلے باتیں سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے، مطلب آپ اس کو لائٹ مت لیں، محسن نقوی صاحب کا آنا، کاکڑ صاحب کا آنا، یا کچھ ایسے لوگوں کا آنا بلوچستان کی طرف سے جہاں پر جن کی نیشنلٹی افغانستان، جن پہ یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ افغان شہری ہیں، جن کی فیکٹریز ہیں اور جن کو خدا جانے کس مقصد کے لیے یہاں پر لایا جا رہا ہے اس اسمبلی میں۔ مجھے تو اس اپر ہاؤس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر تو ایک بولیاں لگتی ہیں، اور میں اب کچھ الفاظ نہیں ہے میرے پاس کچھ اس سینٹ کے لیے کہنے کے لیے۔ اور اب آپ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کاکڑ صاحب ایک پارٹی کے سینیٹر شپ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، چھلانگ لگا کر وہ نگراں وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ مطلب یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ابھی محسن نقوی صاحب کا، مجھے نہیں پتا کہ ان کی ایسی کون سی خوبیاں یا کارکردگی تھی کہ جس کارکردگی پر ان کو نوازا جا رہا ہے۔ باقی اطہر صاحب جو آپ کو اور مجھے دکھ رہا ہے یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ کچھ دوسرا ہے، آپ کو اور مجھے کچھ دوسرا دکھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہی دیکھ لیں، تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں ملیں گی، دیگر جماعتیں اس کے اوپر کلیم کر رہی ہیں، تو اگر وہ آپ کو مل جائے نشست تو آپ لے لیں گی وہ، اگر مخصوص نشستوں پہ آپ کو لے آئیں؟ نہیں جی، جس وقت ابھی یہ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ڈاکٹر نثار چیمہ کا نام آیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی ان کو، ایک بہت اچھے انسان، ایک بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں یہ بوجھ اپنے ضمیر پہ برداشت نہیں کر سکتا، اور انہوں نے وہ سیٹ واپس کر دی۔ آپ سن رہے ہیں؟ میں بالکل سن رہا ہوں جی، تو وہ مجھے اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر نثار چیمہ ہی یاد آئے تھے، اور اس کے بعد جو ابھی اتنی ساری باتیں ہوئی مفاہمت کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ، مجھے تھوڑی سی آواز آ رہی تھی تھوڑی نہیں آ رہی تھی، تو پھر شاید خاقان عباسی صاحب کے جو بیانات ہیں، جاوید لطیف صاحب نے جو کہا کہ اگر انہوں نے اپنا حلقہ کھولنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا تھا پھر ہم نواز شریف والا حلقہ بھی کھول دیں گے۔ بھئی کس نے کہا تھا؟ مفتاح اسماعیل صاحب کی باتیں سن لیں، محمد زبیر صاحب کی باتیں سن لیں، ان ساری باتیں سن لیں تو وہ ساری صورتحال تو واضح ہوتی ہیں۔ باقی جی یہ الیکشن پارٹیز یہی کہتی ہیں، پارٹیز آپس میں الیکشن لڑیں تو بالکل اچھی بات ہے، پھر ہم ٹریبیونل میں بھی جائیں اور سارے کام کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی سے لڑ کے نہیں جیتی نا۔ یہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی آپ اجازت دے دیں گے تو تب بھی بتا دوں گی۔ باقی یہ کہ ایسی باتیں ہیں کہ جس وقت یہاں پر نگراں حکومت میں یہاں کراچی آپریشن شروع ہوا تھا تب ایک پارٹی مطلب گر گئی تھی، رکوع سے سجدے میں گر گئی تھی، کیونکہ یہاں پر کافی سارے آپریشن شروع ہو گئے تھے۔ پھر بڑے سارے کام ہیں، ابھی انہوں نے کہا نا کہ مل بیٹھنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی تو احتجاج شروع کیا تھا، گزر چکا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی جی، وہ احتجاج عید کے بعد ہوگا۔ آپ جی ہاں دوستو، آپ نے سارہ بانو صاحبہ کی باتیں سن لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کے بیانات جاوید لطیف صاحب نے دیے ہیں کہ میرا حلقہ کھولو، تو اسے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کا حلقہ کھولے گا تو پھر نواز شریف صاحب کا بھی حلقہ کھولے گا، کس طرح ان کو بلیک میل کیا گیا۔ شاید خاقان عباسی کے آپ بیانات سن لیں، اور دوسری طرف جو مفتاح اسماعیل کے بیانات سن لیں، جو سارا جو بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔